برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میرے عزیزان اور پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں آپ سب کے لیے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، آپ سب کو اللہ کی حفاظت میں کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز و اقارب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جس کرونا وائرس کی دہشت میں آج پورا عالم زندگی گزار رہا ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رہے مرض پر احتیاطی تدابیر کا اختیار، تو اس پر اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اور ماشاء اللہ بہترین طریقے سے عمل کر رہے ہیں لوگ کہ پوری دنیا آج وہ جو حدیث میں نہیں آتا وَفِي الْعُزْلَةِ السَّلَامَةِ، ایک مسلسل اس باب میں بھی ہے کہ سلامتی علیحدگی میں ہے، عزلت میں ہے، اس پہ پوری دنیا عمل کر رہی ہے، مگر اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کی کیفیت جو ہے اس کو میں آج آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بطور ایمان کی، بطور ایک مومن کے۔ اب دیکھیں، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کل و توکل، کہ باندھو پھر توکل کرو، یعنی اسباب کو اختیار کرو مگر توکل اسباب پہ نہ ہو، توکل خالق اسباب پہ ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام پیش آنے والے احوال ان کو لانے والی اللہ کی ذات ہے، اور مغیر الاحوال بھی وہی ذات عالی ہے، سبحانہ ما یأتی بالاحوال وسبحانہ وتعالی من یغیر الاحوال، احوال کا لانا اور بدلنا اسی کے پر ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ۔ اب ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں فرق دیکھیں۔ آپ بھی خبریں پڑھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی دہشت اور اس کے اثرات میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کا ایک ایسا بندہ جو انتہائی کاروباری اور بڑا مالدار تھا، جب اس کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی اب مر جانا چاہیے، اور ایک اونچی جگہ سے اس نے چھلانگ لگا دی۔ بلکہ آج ہی میں نے دیکھا کہ لوگ نوٹ اور ڈالر باہر پھینک رہے ہیں۔ اب یہاں سے فرق سمجھے، اور علماء کا کردار، وارثان پیغمبر کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مومن کیوں توکل اسباب پہ نہیں کرتا اور کیوں اس پہ عمل کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا توکل خالق الاسباب پہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ کیوں کہ خالق اسباب تو کبھی اپنا اثر نہیں بھی دکھاتے، اور اسباب میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ایمانی تعبیر ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر جب اللہ چاہے تو اس سے یہ طاقت چھین سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ اسباب کے چونکہ پاس حقیقی تاثیر نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے مومن اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ تمام احوال میں
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی میں یسر اور آسانی اور راستے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجباً لامر المؤمن ولیس ھذا الا للمؤمن، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے صرف مومن ہی کے لیے، کیا کہ اگر اسے راحت پہنچتی ہے، آسانی پہنچتی ہے اور اس پہ وہ شکر کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے کامیابی، اور اگر تنگی پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی اور اس پہ اس نے صبر و استقامت کی تب بھی وہی کامیاب۔ تو مومن چونکہ مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھتا ہے اور پھر اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہر خیر و شر آنے والا ہے، یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہاں من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آنے والے۔ تو یہ جو اندرونی ایمانیاتی عناصر ہیں یہ اصل میں مومن کو ہر حال میں قوت بخشتے ہیں۔ اور میری گزارش بھی تمام علماء کرام سے اور وارثان پیغمبر سے یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنے ایمانی بھائیوں، اسلامی بہن بھائیوں کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں مصائب میں اور احوال میں گھبرانا نہیں، نہ اپنی اس کیفیت کو بدلنا ہے، اور ہر تقدیر کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے، اور اسباب کو پورے طور پہ اختیار کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، تاکہ مسلمان نہ دنیا میں خودکشیاں کریں، نہ اپنے مالوں کو ضائع کریں، بلکہ وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کریں ان حالات کو دیکھ کر اور صبر و استقامت کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔